محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سارے احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا اکرم الاولین والآخرین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلى آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل، رونق محفل، جان محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم باعمل، فاضل بے بدل، حضرت العلام پیر سید محمد طاہر کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ وحفظہ اللہ تعالی، خطیب جامع مسجد حاضہ و محتمم ادارہ خدمت دین مصطفیٰ فیصل ٹاؤن مچکیرا، جن کی محبتوں اور جن کی مہربانیوں سے مجھ جیسے ناقص کو یہاں پہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حقیقت کی بات ہے کہ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، جو بزرگوں کی کتابوں میں اور بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی یہ صفات ہوتی ہیں، وہ شاہ صاحب میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک تھا کہ آپ کے زمانے مبارک کے اندر ایک آدمی کی ایک شخص گواہی دینے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی گواہی دے رہے ہو، گواہی سے پہلے تم نے 3 کام ان کے ساتھ کیے کہ نہیں؟ تو وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کبھی ان سے لین دین کا معاملہ کیا؟ تو فرمایا نہیں۔ دوسری بات پوچھی کہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ کبھی ان سے کے ساتھ مل کے سفر کیا؟ تو کہنے لگا نہیں۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا پھر تم کیسے اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے، یہ کھاتے کم ہیں کھلاتے زیادہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ لین دین کا بھی معاملہ ہوا۔ حقیقت کی بات ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے پہچانتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب جو حقیقی سلسلہ اور معاملات ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عزت نصیب فرمائے۔ بہرحال احباب ذی وقار، جس موضوع پہ مجھے حکم ہوا، میری تو کیا اوقات کہ یہ سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات ہے۔ قبلہ شاہ صاحب خود اتنے بڑے عالم ہیں اور ان کے سامنے مجھ جیسے نکمے کو ایسے خوبصورت موضوع پہ بات کرنا میری کوئی اوقات نہیں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں، بڑی ہی توجہ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات۔ سب سے پہلے اسی عنوان پہ ایک دو اعتراض واقع ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ان کا جواب بھی پیش کرتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جس وقت یہ موضوع لکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات، تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا صحابہ اہل بیت نہیں ہیں، یا کیا اہل بیت صحابہ نہیں ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحابہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور کے جتنے صحابہ ہیں یہ بھی حضور کی اہل بیت ہیں، کیونکہ کتابوں کے اندر جیسا کہ بدائع الصنائع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت 3 قسم کی ہے۔ سرکار کی اہل بیت، حضور اگے تشریف لاؤ، آپ اگے آ جاؤ، اتنے آ جاؤ نا۔ حضور کی اہل بیت 3 طرح کی ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، بڑی غور سے بات کو سننا ہے، وقت بھی مختصر ہوتا ہے اور بات طویل بھی ہے۔ ایک اہل بیت نسب ہے، جو حقیقی اولاد ہوتی ہے، تو وہ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد مبارکہ جو ہے وہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، بعض نے 2 بیٹے لکھے، بعض نے 4 لکھے ہیں، بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 شہزادیاں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یتیم شہزادے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سرکار کی اہل بیت ہے اور یہ حقیقی اولاد مبارکہ ہے۔ پھر ان کی آگے اولاد دوسری، ان کو اہل بیت نسب کہتے ہیں۔ دوسری اہل بیت حسب، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، ان کے بارے میں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل تقی و نقی فہو آلی، ہر متقی اور پرہیزگار میری آل ہے۔ تو یاد رکھو کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا، تو وہ بھی حضور کی آل کے اندر داخل ہے، اگرچہ نسبی طور پہ نہیں، حسبی طور پہ ہے، اس کو بھی آل کہتے ہیں۔ اور تیسری آل اہل بیت سکنہ، اہل بیت تیسری جو ہے وہ اہل سکنہ ہے، یعنی جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے، تو ان کو اہل بیت سکنہ کہا جاتا ہے، جن کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری ازواج اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادمان اور غلامان اور حضور کی لونڈیاں، یہ سارے جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اہل بیت 3 طرح کی ہے، تو اس لحاظ سے صحابہ جو ہے وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اگر یہ لحاظ کیا جائے۔ اور اہل بیت جو ہے وہ صحابہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی اہل بیت ہیں، کیا حضرت علی صحابی نہیں ہیں؟ صحابی کی یہ تعریف ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ظاہری حیات طیبہ کے اندر پایا ہو، حالت ایمان کے ساتھ، حالت ایمان کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کو پایا ہو اور پھر اسی ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی صحابی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی صحابیہ ہیں، حضور کی اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور کی اہل بیت بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کی اہل بیت بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اہل بیت صحابہ ہیں اور صحابہ ہی اہل بیت ہیں۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس موضوع کے مطابق جو گفتگو کرنے کا مقصد اور جس مقصد کی وجہ سے یہ موضوع بنایا گیا وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ صحابہ اور شے ہیں اور اہل بیت اور ہیں، اہل بیت کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں اور صحابہ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو یاد رکھو اہل بیت کی عظمت ظاہری نہیں ہوتی ہے۔ اہل بیت کی اگر کوئی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو
تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی اہل بیت کی عزت و شان کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمانات کو سننا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کی عظمت و شان کو دیکھنا چاہتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کے جو سلسلے اور معاملات ہیں ان کی طرف ضرور دیکھنا ہوگا۔ کیوں کہ جو اہل بیت کی شان ان تینوں ہستیوں نے بیان کی ہے وہ اور آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا ہے۔ جیسا کہ اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام محمد بن محمد شیبانی علیہ الرحمہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک شے اٹھ گئی، اور وہ کیا تھی؟ مسکراہٹ۔ صحابہ کے درمیان ایک شے اٹھ گئی حضور کے وصال کے بعد، وہ کیا تھی؟ مسکراہٹ تھی، کہ صحابہ حضور کے وصال کے بعد مسکراتے نہیں تھے بلکہ ہر وقت یاد مصطفیٰ کے اندر غمگین رہتے تھے۔ تو ایسا کہ ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، زمانہ ابو بکر صدیق ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے مسجد نبوی کے دروازے شریف کے اندر کھڑے ہیں کہ سامنے سے سیدنا علی المرتضیٰ کا گزر ہوا۔ جو ہی حضرت علی المرتضیٰ گزرے، محمد بن محمد شیبانی اسد الغابہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہی نظر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے رخ انور پہ پڑی تو آپ کے چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کھلکھلا اٹھے، مسکرا اٹھے۔ جو ہی مسکرائے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ابو بکر جس دن سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن سے لے کر آج تک کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ آج کس عمل نے آپ کو مسکرا دیا ہے؟ کس عمل کی وجہ سے آپ مسکرا پڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، مجھے میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کی وجہ سے میں مسکرا پڑا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے، ہمیں بھی بتا دیجئے کہ ہم بھی اس کو سنیں تو ہمیں بھی مسکراہٹ حاصل ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا میری امت جنت میں جانے لگے گی، جس کو علی المرتضیٰ جنت کی ٹکٹ عطا کر دیں گے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کو جنت کا پرمٹ علی عطا کر دے گا اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے، حضور یہ تو راز تھا جس سے آپ نے پردہ اٹھا دیا، یہ تو راز تھا۔ وہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں، یوں عقدہ کھولا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناتے کے پہ تولا نہ گیا، محسوس ہوا راز تو چھیڑی باسیں، معلوم ہوا راز تو بولا نہ گیا۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ؟ فرمانے لگے یہ تو راز تھا جو حضور نے میرے ساتھ کیا تھا۔ سرکار نے حضرت علی فرماتے ایک اگلی بات بھی فرمائی تھی، ابو بکر اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چپ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، میرے آقا نے مجھے وصیت فرمائی کہ علی، جب کسی کو ٹکٹ دینی ہے، جب کسی کو جنت کا پرمٹ دینا ہے، دیکھنا یہ ہے ابو بکر سے یہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے ابو بکر سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو اسے جنت کی ٹکٹ دینی ہے، جنت کا پرمٹ دینا ہے۔ اگر ابو بکر سے بغض رکھنے والا اسے کبھی جنت کا پرمٹ نہیں دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جنت کے پرمٹ تو علی المرتضیٰ دیں گے، لیکن ملے گا اسے جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ سے یہ پیار اور یہ محبت اور یہ سلسلہ کیوں تھا؟ دیکھیے کتابوں کو اٹھا کے زرقانی نے لکھا، اسد الغابہ میں موجود، علامہ ابن حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت جنگ موتا ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طیار کا جو ہے وہ لقب عطا فرماتا ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جس وقت وہ شہید ہو گئے اور ان کی زوجہ مکرمہ بیوہ ہو گئیں جن کا نام حضرت اسما بنت امیس ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، جب آپ شہید ہو گئے اور بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی
تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے نکاح کا انتظام کیا. نکاح کا جب انتظام کیا تو چاروں طرف دیکھا, آپ کی نظر کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں آیا, سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں آیا. اور حضرت علی المرتضیٰ خود گئے, اٹھاؤ امام حاکم کو, مستدرک کے اندر یہ بات موجود, فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ خود گئے اور فرمانے لگے, اے ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی کی بیوی ہے کسی اور کے نکاح میں جانے کی بجائے آپ کے نکاح میں آ جائے, کسی اور کے نکاح میں آنے کی بجائے آپ کے نکاح میں آ جائے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے خود نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اس وقت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حیات تھی, اور حضرت فاطمہ کی موجودگی کے اندر حضرت علی المرتضیٰ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اپنی بھابھی, اپنے بھائی کی بیوی حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں دی اور نکاح ہو گیا. پھر اسی حضرت اسماء بنت امیس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے, جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے. اور محمد بن ابی بکر کون ہے؟ پیدا تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوا ہے, لیکن اس کی پرورش حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے اندر ہوئی ہے. اٹھاؤ کتابوں کو دیکھیے. تو اگر آپس کے اندر یہ شیر و شکر نہ ہوتے, محبت اور پیار نہ ہوتا, تو کیا دشمنوں کی اولادوں کو کبھی پالا جاتا ہے؟ کہتے ہیں گرگ کا بیٹا تو گرگ ہوتا ہے. اگر باپ کو تم جو ہے وہ غاصب کہو گے تو بیٹا پھر غاصب نہیں ہوگا. اگر غاصبیت تھی اور یہی عداوتیں تھیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو حضرت علی کیوں پال رہے ہیں؟ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ اپنی بھابھی کا رشتہ حضرت ابو بکر سے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اگلی بات بھی سنیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اسماء بنت امیس کا نکاح ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا ہے. تو جب وصال کا وقت قریب آیا, حضرت فاطمہ نے اور کسی عورت کو نہیں بلایا اپنی وفات پہ, اور نہ ہی کسی عورت کو اپنی وفات کی خبر دی سوائے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت اسماء بنت امیس کے. حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی, اسماء میں چاہتی ہوں کہ جس وقت میرا جنازہ تیار کیا جائے تو اس انداز سے ڈھانپا جائے کہ میرے جنازے کو کوئی نہ دیکھ سکے, میرے جنازے کو کوئی نہ دیکھ سکے. اور یہ بات کس سے کر رہی ہیں اور کون کر رہی ہیں؟ کرنے والی حضرت فاطمہ ہیں. اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے درمیان دشمنی تھی تو دشمن کی بیوی کو بھلا یہ باتیں کی جاتی ہیں کبھی؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ مکرمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اسماء میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے. تو حضرت اسماء بنت امیس نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگی, ہاں ہمارے ہاں عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں یوں کہ اس کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر کمانیں باندھی جاتی ہیں, کمانوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کوئی آدمی اگر کسی عورت کے جنازے کو دیکھتا ہے تو کپڑے پہ نظر پڑتی ہے, جسم پہ نظر نہیں پڑتی. تو فرمانے لگی کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں, پھر میرے جنازے کو تم ہی تیار کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا, وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ کے غسل کے پانی کا انتظام کرنے والے تھے. آپ کو غسل دینے والی جو عورت تھی اسے اسماء بنت امیس کہتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو غسل دینے والی عورت ہے اسے اسماء بنت امیس, اور ہے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہے. تو دشمنوں کی بیویوں سے بھلا کبھی غسل دلوائے جاتے ہیں؟ اگر دشمن تھے حضرت ابوبکر صدیق, غاصب تھے, یا جیسے دوسرے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے بڑھ جاتے ہیں اور اس بات کو بڑھاتے بڑھاتے بہت آگے نکل جاتے ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر دشمنی والا معاملہ تھا تو دشمنوں کو پہلی بات تو ہے کہ جنازوں پہ آنے نہیں دیا جاتا, اگر آ بھی جائیں تو پھر غسل نہیں دلوایا جاتا, اگر غسل دے بھی دیں تو پھر ان سے جنازے تیار نہیں کروائے جاتے. اور پھر حضرت فاطمہ نے صرف حضرت فاطمہ کا غسل حضرت علی نے دلوایا نہیں, جنازہ تیار کروایا نہیں, حضرت فاطمہ خود وصیت کر کے گئیں کہ اے اسماء جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا ہے, کفن بھی پہنانا ہے, اور میرے جنازے کو تیار بھی تم نے کرنا ہے, اور یوں کرنا کہ کسی آدمی کی نظر میرے جسم پہ نہ پڑ سکے. تو یاد رکھیے اسے ہی محبت کہتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر شیر و شکر تھے. پھر اگلی بات سنیے, اگلی بات دیکھیے, اس سے بھی آگے کی بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا 2 سال 4 ماہ یا 2 سال 2 ماہ کے بعد وصال ہو گیا. جب آپ کا وصال پر ملال ہوا تو وصال کے بعد جو آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت اسماء بنت امیس ہیں,
حضرت اسما بنت امیس یہ بیوہ ہو گئی. جس وقت بیوہ ہو گئی ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بھی زوج مکرمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا تھا. تو اس کے بعد جب عدت پوری ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسما بنت امیس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت علی المرتضیٰ نے اسما بنت امیس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. لوگوں نے کہا حضور آپ جو ہے وہ اسد اللہ ہیں, آپ اتنی قوت و طاقت کے مالک ہیں, آپ تو بھی جوان ہیں. اسما بنت امیس تو بوڑھی عورت ہے, اس بوڑھی عورت سے تم کیوں نکاح کرتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا میں کو حسن و جمال کی بنا پہ نکاح نہیں کرتا ہوں. اٹھا کے پڑھیے زرقانی کو, اسد الغابہ کو اٹھا کے پڑھیے. کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں, ایسے چڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. کاش کہ کبھی کسی کتاب سے بھی واسطہ ہوتا, کسی علم کی مجلس سے واسطہ ہوتا تو ان کو اس بات کی خبر ہوتی. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نہ حسن کی بنا پہ نہ جوانی کی بنا پہ نکاح کرتا ہوں. میں اسما بنت امیس سے نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اسما سے میرے دو تعلق وابستہ ہیں. اسما بنت امیس سے میرے دو تعلق وابستہ ہے. کون سے؟ فرمایا ایک تو مجھے اسما سے اپنے بھائی جعفر کی خوشبو آتی ہے, دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خوشبو آتی ہے, سیدنا صدیق اکبر کی خوشبو آتی ہے. اس لیے میں ان سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور نکاح کرنے کی آگے وجہ بھی بیان کی. فرمایا اس لیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے ہم ظاہری معاملات تو دیکھتے تھے لیکن اندرونی معاملات کی خبر نہ تھی. اس کو بھی ہم جان لیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ اندرونی معاملات میں کیسے زندگی گزارا کرتے تھے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شہزادہ محمد بن ابی بکر جو ہے اس وقت 3 سال یا 3.5 سال کے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کیا, اور سیدنا علی المرتضیٰ نے جب نکاح کیا اسما بنت امیس اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو لے کے آئیں. کیوں؟ یہ 3.5 سال کے کیسے تھے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ بیان کرتے ہیں جس وقت ہم حج پہ گئے نا تو مدینہ منورہ سے چلے, سرکار کے ساتھ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی. بخاری شریف کے اندر توجہ ہے نا میری بات کی طرف, غور سے سنیے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کتاب الحج کے اندر. جس وقت ہم حج کی طرف جانے لگے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ ابو بکر صدیق کے گھرانے پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. راوی کہتے ہیں ابو بکر کے گھرانے پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. جہاں پہ باقی معاملات ابو بکر صدیق کے گھرانے کی وجہ سے کھلے ہیں, وہاں پہ یہ معاملہ بھی کھلا کہ اسما بنت امیس بھی حضور کے ساتھ حج پہ چلی, اور حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں یہ بھی جا رہی تھی. جس وقت ہم مقام ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو اسما بنت امیس کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہو گئے, اور اس وقت حضرت اسما بنت امیس کی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احرام کے احکام بیان کیے کہ اگر عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے حالت نفاس کے اندر وہ حج کا احرام کیسے باندھے, اس کے لیے حج کا کیا طریقہ ہے, کیا معاملات ہیں, اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے. اگر اسما بنت امیس نہ ہوتی تو یہ معاملات ہم پہ نہ کھلتے. اللہ نے یہ احکام جو ہمارے اوپر کھولے ہیں ابو بکر صدیق کے گھرانے کی وجہ سے کھولے ہیں. اور پیدا کون ہوا تھا اس وقت؟ پیدا کون ذوالحلیفہ کے مقام پہ کون پیدا ہوا تھا؟ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے. محمد بن ابی بکر ہی وہاں پہ پیدا ہوئے, اور انہی کی وجہ سے پھر یہ سارے عورتوں کے احکام کہ عورت جو ہے حج پہ جائے, حیض یا نفاس آ جائے تو وہ کیا کرے, احرام کی حالت میں کیسے جائے, پھر طواف کعبہ کا کیا حکم, پھر مزدلفہ عرفات مینا کا کیا حکم, حج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, یہ سارے احکام حضرت اسما بنت امیس کی وجہ سے کھلے ہیں. اور پیدا محمد بن ابی بکر ہوئے تھے, 3.5 سال کے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کیا, حضرت اسما بنت امیس اپنے اس بیٹے کو ساتھ لے کے گئی, اور حضرت ابو علی المرتضیٰ کا گھر ہے, اسما بنت امیس حضرت علی کے نکاح میں ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ جیسے اسما کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی طرح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر شیر و شکر نہ ہوتے تو یاد رکھو غاصبوں کے بیٹوں کو کبھی پالا نہیں جاتا, غاصبوں کے بیٹوں کی کبھی پرورش نہیں کی جاتی. یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے. اللہ کی عزت کی قسم ان کی محبتوں کا تو کچھ عجب انداز تھا. آؤ ذرا آگے چلتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہیں جی, توبہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ, باقی تینوں جو ہے وہ غاصب ہیں, یہ کوئی حقیقی خلیفے نہیں ہیں. تو یاد رکھیے اگر حقیقی خلافت ابو بکر صدیق کی نہ مانی جائے نا تو حضرت علی المرتضیٰ کا دین سلامت نہیں بچتا. حضرت علی المرتضیٰ جاگ دے بیٹھے ہو نا, توجہ سے سنیے. حضرت علی المرتضیٰ کا دین سلامت نہیں بچتا. کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت آیا, مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے وفد بھیجے اور مسلمہ کذاب کو جب قتل کر دیا گیا، وہاں کی عورتوں کو قیدی کر کے لایا گیا۔ ان عورتوں کے اندر ایک عورت آئی تھی جس کا نام ہے خولہ بنت حنفیہ۔ خولہ بنت حنفیہ، اس عورت کو قیدی کر کے لایا گیا تھا مسلمہ کذاب کی سلطنت سے، اور یہ عورت شہزادی تھی، خولہ بنت حنفیہ، حنفیہ قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو اس کو قیدی کر کے لایا گیا۔ جس وقت وہ قیدی عورتیں لوڈیاں بنا کے تقسیم کرنے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ کو خولہ بنت حنفیہ حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خولہ بنت حنفیہ حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خولہ بنت حنفیہ کو اپنی لونڈی بنا کے، اپنی بیوی بنا کے رکھا، جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ جس سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ۔ اور یہ محمد بن حنفیہ وہ ہیں جب شہادت امام حسین ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جس آدمی نے مہم چلائی اسے ہی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اسے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ 40,000 آدمیوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد قتل کروایا، جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مشورہ دیا تھا، حتیٰ کہ جو شخص خوش ہوا تھا اس آدمی کو بھی اگر قتل کروایا اس ہستی کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو حق نہ مانا جائے، حضرت علی المرتضیٰ کی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آپس میں محبت نہ مانی جائے، ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا جائے، تو پھر خولہ بنت حنفیہ حضرت علی کے پاس کیسے آ گئی؟ خولہ بنت حنفیہ حضرت علی کے پاس کیسے آ گئی؟ غاصب کا تو جہاد دوست نہیں ہوتا۔ غاصب اگر کوئی لونڈیوں کو لائے، غاصب خلیفہ ہو تو خلیفہ غاصب کی جو لونڈیاں آتی ہیں وہ لونڈیاں دوست نہیں ہوتی، ان کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہوتا، ان سے ازدواجی معاملات درست نہیں ہوتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر یہ کیوں کیا؟ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اور یہ سارے سلسلے کر کے پھر حضرت علی المرتضیٰ کی جو اولاد ہوئی تو پھر اس اولاد کے لیے حکم کیا ہوگا؟ یاد رکھو، چوٹ کہیں پہ مارتے ہیں، آواز کہیں پہ آتی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو نہ مانا جائے گا حضرت علی المرتضیٰ پہ بہت سارے دھبے لگیں گے۔ اور الحمدللہ اہل سنت ہی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کرم نوازی رکھی ہے کہ یہ حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ کو نہ مانا جائے عزت اہل بیت نہیں باقی رہتی، اگر اہل بیت کو نہ مانا جائے صحابہ، عظمت صحابہ باقی نہیں بچتی ہے۔ عظمت صحابہ ہے اہل بیت کی وجہ سے ہے، عزت اہل بیت ہے تو عظمت صحابہ کی وجہ سے ہے۔ بہرحال احباب ذی وقار آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کرم نوازی کی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سلسلہ ازدواجی قائم کیا خولہ بنت حنفیہ کا، جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ اور اس کا نام محمد بن علی کیوں نہیں کہتے، محمد بن حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب بھی محدثین نے، مفسرین نے یہی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دو جو شہزادے ہیں، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، یہ تو اپنی ولدیت کا ذکر کرتے ہیں کہ حسن بن علی، حسین بن علی، اور باقی حضرت علی المرتضیٰ کی طرف اپنی یوں کر کے نسبت نہیں کرتے۔ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں بھی علی کے بیٹے ہیں، باقی 18 بھی علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی ہیں وہ لونڈیوں کی اولاد میں سے ہے، وہ خادموں کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ سیدہ کائنات کی اولاد میں سے ہیں، سیدہ کائنات کی اولاد سے ہیں، اس لیے جو ہے اس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت اپنے دامن کو جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے، توجہ سے سنیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آپس کے اندر تعلق اور معاملات کو بھی دیکھ لیجئے کہ کہا جاتا ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ حضرت علی سے کوئی درست نہ تھا، یہ بھی غاصب تھے، توبہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اور باتیں کرتے کرتے کہیں سے کہیں تک بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی شہزادی عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی شہزادی عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے 5 نفوس قدسیہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کے جسم اطہر سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم
یہ 2 شہزادیاں ہیں, 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا. اٹھاؤ زرقانی کو, اور زرقانی کو اٹھا کے پڑھو, انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور اہل تشیع کی کتاب کلینی میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. وہ بھی جس وقت عدت نکاح بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا وصال ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی سے بھی عدت گزروائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عمر کے نکاح کے اندر تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے اندر ہی حضرت علی سے رشتہ طلب کیا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عطا کر دو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم اتنی بڑی عمر کے ہو, میری بیٹی چھوٹی ہے, وہ ابھی بالغ ہوئی ہے, اور تم جو ہے وہ کافی عمر کے ہو, تو میری بیٹی اور تمہارا کیسے جوڑ ہوگا؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے, میں کوئی علی تم سے بیٹی شہوت کی بنا پہ طلب نہیں کرتا ہوں یا کسی اور معاملے کی بنا پہ نہیں طلب کرتا ہوں. میں تو تم سے بیٹی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ حضور کے گھرانے سے میرا بھی تعلق جڑ جائے, سرکار کے گھرانے سے میرا بھی تعلق جڑ جائے, اس لیے میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر سے کر دیا. اور حضرت ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی, حضرت علی نے اس کا نکاح حضرت عمر سے کر کے یہ ثابت کر دیا, لوگوں تم جو کہتے رہو, ہم نے تو اپنی بیٹی جیسی عظمت والی چیزیں بھی حضرت عمر جیسی ہستی پہ وار دی ہے. تو ان کے جو آپس کے اندر یہ تعلقات تھے اور یہ معاملات تھے, دشمنوں کو بیٹیاں کبھی کوئی نہیں دیتا. جن سے دشمنیاں ہوں, جو غاصب ہوں, ان کو اپنی بیٹیاں نہیں دی جاتی ہیں. اور پھر اگلی بات بھی سنیے کہ ان رافضیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ نہیں جی, حضرت علی المرتضیٰ نے حقیقت کے اندر اپنی بیٹی نہیں دی تھی, حقیقت کے اندر ایک جننی تھی, جن کی نسل میں سے ایک جننی تھی جو آپ کے تابع تھی, اور اس کی شکل جو ہے وہ ام کلثوم جیسی بنا دی گئی. اس کو حکم ہوا کہ ام کلثوم جیسی شکل بنا, اور اس جننی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا گیا. انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا. اور ایک جو ہے وہ اہل تشیع میں سے ایک جو ان کا ذاکر ہے یا ورل, وہ تو ان کو اپنا عالم کہتے ہیں, وہ بھی یہ بات بیان کر رہا تھا. اور میں نے یہ سنا, اس بات کا جواب سنیے بڑی توجہ کے ساتھ, غور کیجئے. اللہ کی عزت کی قسم, اہل سنت جیسا نہ کسی کا مذہب و مسلک ہے, نہ ہوگا, اور نہ ہی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. سچے اور سچے اور رسول اللہ کے اور صحابہ کے وارث اگر ہیں تو فقط اہل سنت ہیں, فقط اہل سنت ہیں. سنیے, اگر یہ بات مان لی جائے, اگر یہ بات مان لی جائے, نعرے بعد میں لگائیں گے کیونکہ وقت مختصر ہے. توجہ سے سنیے بات کو, آپ یاد رکھیے یہ معلومات کی چیزیں ہیں, آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. توجہ سے سنیے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جننی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا, تو یاد رکھو شریعت محمدی کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور یہ پختہ قانون ہے کہ جنس کا جنس سے نکاح جائز ہے, جنس کا غیر جنس سے نکاح جائز نہیں. یہ بدایع الصنائع کے اندر بھی موجود ہے, اور یہ اور بھی بہت ساری ہدایات ایسی کتابوں کے اندر موجود ہے, اور بھی بہت ساری, کہ جنس کا جنس کے ساتھ نکاح جائز ہے, جنس کا غیر جنس سے نکاح جائز نہیں. انسان کا کتی سے نکاح جائز نہیں, انسان کا گدی سے نکاح جائز نہیں, کسی اور جو ہے وہ جانور سے انسان کا نکاح جائز نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو باقی اشیاء ہیں وہ انسان کی جنس سے نہیں ہیں, انسان کی جنس سے نہیں ہے. تو جس وقت کسی غیر جنس کے اندر انسان جو ہے اپنی قوت مدافعت استعمال کرے گا تو یاد رکھو کہ اس وقت یہ زنا کا حکم ہوگا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اگر جننی حضرت عمر کے نکاح میں دی تو یہ جن اور انسان ایک جنس ہے؟ بولیے, ایک جنس نہیں ہے. تو اگر یہی بات مان لی جائے تو حضرت علی المرتضیٰ شریعت کے بچانے والے کہ شریعت کو برباد کرنے والے ہوئے؟ توبہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ. حضرت علی المرتضیٰ نے شریعت پہ پہرا دیا ہے, شریعت محمدی کو اجاڑا نہیں ہے,
शरीयत मोहम्मदी को नहीं उजाड़ा। तो हजरत अली अगर ये बात की जाए तो फिर बात ये होगी कि हजरत अली मुर्तजा तो शरीयत के जो हदों को के परखच्चे उड़ाने वाले हैं। हालांकि ये बात हम नहीं करते, हमारी तो जुबानें जल जाएं। हजरत अली मुर्तजा जैसी अजमत वाली हस्ती, शान वाली हस्ती, उन्होंने तो जर्रा जर्रा की जो है अजमत और शान के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। हजरत अली मुर्तजा की तो अजमत ही कुजा है। आपका शहजादा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो जंगे करबला के अंदर 72 तन कुर्बान किए, अपने घराने के 22 अफराद पेश किए हैं। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि यजीद शरीयत मोहम्मदी को उजाड़ रहा था। इमाम हुसैन ने अपनी जानों का नजराना पेश करके बता दिया, यजीद हम अपने आका करीम के दीन को बचाना जानते हैं, अगर तू मिटाने पे आ गया तो हुसैन अपना घराना पेश करके भी मोहम्मद के दीन को बचा के रखेगा। तो जिसके बेटे की ये अजमत व शान है, क्या हजरत अली मुर्तजा की कोई अजमत व शान नहीं? तो याद रखो वो जिननी नहीं थी। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी शहजादी अता की। और ये अहले तशय्यो की किताबों कुलैनी जैसी के अंदर मौजूद है कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु उमर की वफात के बाद अपनी बेटी को घर लाए और उन्होंने अपनी इद्दत पूरी की। इद्दत के बाद फिर अगले मामलात हुए। तो इद्दत का है कि जब हजरत उमर का निकाह ही नहीं हुआ था उनसे, फिर इद्दत किस चीज की है? और फिर अगली बात भी कि कहा जाता है जी, जो कहते हैं ना कि बेटी का निकाह कर दिया, कुछ लोग ये मानते हैं अहले तशी में से, वो कहते हैं हाँ हाँ निकाह कर दिया था, लेकिन अगली बात कहते हैं जी हिकमत की वजह से और लड़ाई झगड़े फसाद का खतरा था और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात से घबरा गए कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। हो असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हो। हजरत अली मुर्तजा का ये लक़ब है असदुल्लाह अल गालिब। और ये किसने दिया? इमामुल अंबिया ने, हुजूर ने दिया है कि अली अल्लाह का शेर है। हो अल्लाह का शेर और घबरा जाए, अजब बात नहीं। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। ईमान की रत्ती हो ना फिर ये बातें समझ आती हैं, ईमान ही नहीं तो फिर काहे की ये बातें। तो याद रखो हजरत अली मुर्तजा अल्लाह के शेर हैं। और शेर का काम क्या होता है? शेर का काम यह होता है कि वो शरीयत के परखच्चे उड़ाता नहीं है, शरीयत की हर हर हद को कायम करता है और कायम करके दिखाता है और बताता है कि मेरे रसूल ने जो जुमले फरमा दिए हैं मैंने उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रखी है, जिंदगी गुजार रखी है। और फिर अगली बात भी सुनिए कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या ताल्लुक था? सैयदना उस्मान गनी से क्या ताल्लुक था? ताल्लुक का आलम यह है कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वक्त देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर बागियों ने हमला किया, हजरत अली मुर्तजा ने ही ये मशवरा दिया था, उठाओ किताबों को। आपने फरमाया था उस्मान इजाजत दो, ये जितने आपके खिलाफ बागी निकले हैं इन सारों के सर कलम कर दिए जाएं, क्योंकि खलीफा बरहक के मुकाबले में जो आदमी आके अदावत का मामला करे तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। तो इनके सर कलम कर देते हैं। हजरत उस्मान गनी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फरमाने लगे कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहर के अंदर कत्ल व गारत कर दी जाए। और फिर हजरत अली मुर्तजा ने अगली बात फरमाई, फरमाया कि अगर मुनासिब समझो तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तशरीफ ले जाओ, वो हरम है। आपने फरमाया कि मैंने देख लिया ये बागी हटेंगे नहीं, इनको जब रसूलुल्लाह के शहर का हया नहीं है तो मक्कतुल मुकर्रमा का क्या इन्होंने हया करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि बैतुल्लाह शरीफ की जो इज्जत और हुर्मत है, बैतुल्लाह शरीफ की जो मामलात हैं उनको ये पामाल करें। और फिर तीसरी बात यह है, हजरत उस्मान ने फरमाया मैं नहीं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के शहर से मैं जुदा हो जाऊं। जिस वक्त ये बात हुई तो हजरत अली मुर्तजा ने फिर अगली बात की, फरमाया जब तक अली मुर्तजा के शहजादे जिंदा हैं और अली मुर्तजा जिंदा है तो तुम्हारे पहरे दरवाजे का पहरा जो है वो हमारे जिम्मे होगा। जिस दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, उठाओ किताबों को, दरवाजे पे पहरेदार कौन थे? दरवाजे पे पहरेदार कौन थे? हजरत उस्मान के दरवाजे पे जो पहरेदार थे एक का नाम हसन बिन अली है, दूसरे का नाम हुसैन बिन अली है। तो जो गासिब होते हैं उनके दरवाजों पे भला पहरे दिए जाते हैं, जिनके साथ अदावतें होती हैं अपने शहजादों को फिर पहरेदार खड़ा किया जाता है। ऐसी बात हरगिज नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इनकी तो अजमतें और इनकी मोहब्बतें कुछ और हैं। रिवायात के अंदर आता है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वो जलील कद्र हस्ती हैं कि जिस वक्त आपकी शहादत मुक़द्दसा हुई,
اس کو بھی उस्तुल गाबा वाले ने लिखा है, और भी बहुत सारी किताबों के अंदर ज़ुकानी ने भी लिखा, और ये मुस्तनद के अंदर भी ये बात आती है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे इमाम हसन दरवाजे पे थे। जिस वक्त बागी दीवार को फलांग करके अंदर आए, हजरत इमाम हसन ने दरवाजे को खोल के अंदर भागे और आके आगे हाथ किया और खंजर को पकड़ा। उस खंजर के पकड़ने की वजह से आपका हाथ मुबारक जो है वो जख्मी हो गया था, आपका हाथ मुबारक जख्मी हो गया। तो याद रखो, कभी दुश्मनों को बचाया नहीं जाता, कभी फासिकों फाजरों को बचाया नहीं जाता। ये आपस के अंदर शीरो शकर थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस वक्त हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु इस बात के रावी हैं, उठा के पढ़िए मुस्लिम शरीफ को। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को तख्ते पे लिटाया गया गुस्ल देने के लिए, तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु जो है आपको गुस्ल दे रहे थे और हजरत अलीउल मुर्तज़ा पानी डाल रहे थे, जिसमें अतर पे पानी डाल रहे थे। और जिसमें अतर पे पानी डालते डालते क्या देखा कि पहलू को उठाया, पुश्त को जो है वो पानी के साथ तर करने के लिए, पुश्त मुबारका को धोने के लिए जो ही पहलू उठाया तो देखा कि हजरत उमर की पुश्त मुबारका पे एक बालिश जितना जख्म था, एक गिठ जितना, बालिश जितना जख्म था हजरत उमर की पुश्त पे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने जो ही उस जख्म को देखा ना, तो फौरन आपने कहा, ए अब्दुल्ला, काश कि हजरत उमर की जिंदगी में हमें खबर दे दी जाती कि इनको ये तकलीफ है, इसका कोई इलाज मुआलजा करवाया जाता, कोई मुआलिज तलाश किया जाता। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो आहें भर के रोते हुए जवाब देते हैं, फरमाया, ए अलीउल मुर्तज़ा, ये कोई जख्म बीमारी का नहीं है, ये कोई फिंसी और फोड़ा नहीं था, बल्कि क्या था, जब से मेरे अब्बा जान हुकूमत पे आए हैं, जब से खिलाफत संभाली है, सारे लोग रात को सो जाते थे, मेरे अब्बा जी माले गनीमत से सामान की बोरी अपनी पुश्त पे उठा के मदीने की गलियों के अंदर चक्कर लगाते थे कि कहीं रसूलुल्लाह के शहर में कोई भूखा न रह जाए। तो उस बोरी उठाने की वजह से पुश्त पे जख्म आ गया था, बाकी कोई बीमारी न थी। तो याद रखिए, हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने जिस वक्त ये बात सुनी, उसी वक्त ही हाथ उठा के अर्ज किया, मेरे मालिक, उमर तो चले गए लेकिन उमर जैब का कोई सानी बाकी नहीं है। मेरे मालिक उमर तो चले गए, उमर का कोई सानी बाकी नहीं। और साथ ही कहने लगे, मौला तू गवाह हो जा कि कल कयामत के दिन अगर मेरे नामे आमाल में कोई मामला आया और पूछा गया, तो मैं ये जाहिर करूंगा कि मेरे जो है वो जिंदगी के कुछ अय्याम ऐसे भी हैं जो हजरत उमर फारूक की सल्तनत के अंदर गुजरे हैं, हजरत उमर की सल्तनत के अंदर। और ये बात कौन कर रहा है? हजरत अलीउल मुर्तज़ा फरमा रहे हैं। और ये बात भी याद रखिए कि हजरत अली और हजरत उमर की दुश्मनी होती तो दुश्मनों को कभी अपने जहान में काजी नहीं बनाया जाता, काजी नहीं बनाया जाता, जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं, जज, इनको अरबी के अंदर काजी कहा जाता है, शरीयत की लुगत के अंदर इनको जजों को काजी कहा जाता है। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की जो 10 साल जिंदगी है, मदीने का काजी कौन था? मदीना मुनव्वरा का काजी कौन था? हजरत अलीउल मुर्तज़ा थे। मदीना तैयबा के काजी हजरत उमर के दौरे खिलाफत के अंदर हजरत अलीउल मुर्तज़ा हैं। अगर हजरत उमर की और हजरत अली की अदावत थी, हजरत अली काजी बने क्यों? और अगर अदावत थी, हजरत उमर ने बनाया क्यों? तो हजरत उमर बना रहे हैं, हजरत अली बन रहे हैं। पता चला ये आपस के अंदर शीरो शकर है, दुश्मनी नहीं है। और फिर हजरत उमर ऐलान करते हैं मिंबर रसूल पे चढ़ते हुए, फरमाया, लौला अलीजुन लहलक उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। क्यों? इसलिए कि अली वो अजीम काजी है जिसने उमर को बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर जो है वो बचाया है जिसके अंदर उमर हलाकत के अंदर जा रहे थे, और अलीउल मुर्तज़ा बचाते गए और बचाते बचाते मुझे यहां तक लाए हैं। और ये कौल किसका है? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का है। और फिर ये बात भी याद रखिएगा कि क़यामत के दिन भी इनकी मोहब्बत के सिलसिले इसी तरह होंगे, क़यामत के दिन भी इनकी मोहब्बत के सिलसिले इसी तरह होंगे। आखिरी बात, और फिर बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोगों ने सहाबा और अहले बैत के दरमियान तकसीम करते हुए कहा, जी सहाबा दर वाले हैं और अहले बैत घर वाले हैं। ये जुमला बोला, याद रखिए, ये इमाम अहमद रजा खान की बोली नहीं है, ये आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह अन्हु की बोली नहीं है। कुर्बान जाऊं आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह अन्हु की अजमत और शान पे, आला हजरत की ये बोली नहीं कि सहाबा दर वाले, अहले बैत घर वाले। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। आओ सुनो, सहाबा भी घर वाले भी हैं और दर वाले भी हैं, अहले बैत घर वाले भी हैं और दर वाले भी हैं। वो कैसे? कि देखिए, रिवायात के अंदर आता है, किसी आदमी ने कहा हजरत अलीउल मुर्तज़ा वो है
کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے وہ حریم ناز کے اندر یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار کے گھر کے اندر سیرے باندھ کے دولہا بن کے آئے، حضرت علی المرتضیٰ دولہا بن کے آئے، تو اس لیے یہ گھر والے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو ایک بار دولہا بن کے آئے ہیں، حضرت عثمان 2 بار بن کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی 2 بار دولہا بن کے آئے۔ شرف ایک بار آنے والے کا زیادہ ہوتا ہے یا 2 بار آنے والے کا زیادہ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے حضرت علی اگر گھر والے ہیں تو حضرت عثمان بھی گھر والے ہیں، حضرت عثمان بھی گھر والے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی یاد رکھیے کہ شرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر آئے یہ شرف ہوتا ہے، یا کوئی کسی کے گھر جائے یہ شرف ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے حضور کے گھر میں تو حضرت علی کی عظمت بڑھی، اور جس گھر میں سیرے باندھ کے سرکار گئے ان کی عظمت کوئی نہیں بڑھی، ان کی عظمت کوئی نہیں بڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضرت علی تو گھر والے ہو گئے، حضرت عثمان گھر میں آئے تو وہ بھی گھر والے ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے گھر میرے مصطفیٰ خود سیرے باندھ کے تشریف لے گئے ہیں، خود گئے ہیں۔ تو یاد رکھو حضرت علی نے آ کے عزت و عظمت کو پایا ہے، اور ابوبکر صدیق کے گھر میں میرے مصطفیٰ نے جا کے عزت و عظمت عطا فرما دی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کو بھی یہ شرف حاصل ہے، حضرت عمر کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف دیا ہے کہ ان کے گھر میں ہو سرکار نکاح کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے بتا دیا یا رسول اللہ یہ تو میری ایک بیٹی ہے، اگر یہ فوت ہو جاتی تو دوسری بھی دے دیتا، دوسری ہوتی تو تیسری بھی۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی، حضرت عمر کو بھی کی، حضرت عثمان کو بھی کی تھی، دونوں خاموش رہے، مجھے سمجھ نہ آئی اور میں ناراض ہوتا تھا دل ہی دل میں کہ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت مجھے پتا چلا کہ اصل راز یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تھے کہ میری بیٹی سے ان کا نکاح ہو جائے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ باتیں کرتے کرتے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نا جی حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں، حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں؟ جی دیکھو نا حضرت فاطمہ سرکار کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات اسی طرح ہے، یاد رکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عظمت بھی اپنی جگہ پہ ہے، ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں، جو ان کی عظمت کا منکر ہے یاد رکھو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کرنی ہوگی۔ یاد رکھو حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی عظمت کا ماننا لازم ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر بیٹیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، بیٹیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ ابو بکر کی بیٹی حضور کی بیٹی جیسی تو نہیں نہ ہو سکتی، سرکار کی بیٹی جیسی ابو بکر صدیق کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسرا لحاظ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ بیوی ہے علی المرتضیٰ کی، اور حضرت عائشہ بیٹی ہے بیوی ہے رسول اللہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ بیوی ہے رسول اللہ کی، اور حضرت فاطمہ بیٹی ہے حضرت فاطمہ بیوی ہے علی المرتضیٰ کی۔ علی کی بیوی رسول اللہ کی بیوی جیسی تو نہیں نہ ہو سکتی، اسی لیے عربی کا یہ قاعدہ ہے لولا الحیثیات لبطلت الحکمت، اگر حیثیتیں مختلف نہ ہوں تو حکمتیں باطل ہو جائیں۔ اگر بیٹیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فاطمہ افضل ہے، اگر بیویوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ افضل ہے۔ بہرحال یاد رکھو صحابہ کی توہین سے عظمت اہل بیت بڑھتی نہیں ہے، عظمت اہل بیت گھٹتی ہے۔ اہل بیت کی توہین سے صحابہ کی عظمت بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ صحابہ کی عزت کرو گے اہل بیت کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اہل بیت کی عزت و عظمت کو ظاہر کرو گے تو صحابہ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ حضور کی بیٹیوں کی عزت کرو گے تو سرکار کی بیویوں کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، حضور کی بیویوں کی عزت کو مانو گے تو سرکار کی بیٹیوں کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔